اس چینل کے ذریعے ہم اب تک ایمان کو تازہ کرنے والے دلچسپ اور سبق آموز واقعات پیش کرتے ہیں۔ براہ کرم ایک روح پرور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان کا راستہ، ایک اجنبی کی داستان۔ یہ واقعہ عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ ہم سمندری جہاز پر سوار تھے کہ اچانک طوفانی ہوائیں چلنے لگے اور ہم مجبور ہو کر کھلے سمندر سے ہٹ کر ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ وہاں ہمیں حیرت ہوئی کہ ہم اکیلے نہیں تھے۔ ہمارے سامنے ایک شخص تھا جو عبادت میں مصروف تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تو اس نے ایک بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا، ہمارے جہاز پر کوئی ایسا شخص نہیں جو تمہاری طرح عبادت کرتا ہو۔ اس نے پوچھا، تو پھر تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے جواب دیا، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا، یہ اللہ کون ہے؟ ہم نے کہا، وہ جس کا عرش آسمانوں میں ہے اور جس کی بادشاہت آسمانوں، زمین اور تمام موجودات پر محیط ہے۔ اور تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے پوچھا۔ ہم نے کہا، اس نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جو واضح دلائل اور معجزات کے ساتھ آیا، اور اسی رسول نے ہمیں اللہ کے بارے میں بتایا۔ اور تمہارے رسول کا کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ ہم نے کہا، جب انہوں نے اپنا پیغام مکمل کر دیا تو اللہ نے ان کی وفات کا حکم دے دیا۔ کیا انہوں نے تمہارے لیے کوئی نشانی چھوڑی؟ اس نے سوال کیا۔ ہم نے کہا، انہوں نے ہمارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑی ہے۔ اس نے کہا، مجھے دکھاؤ۔ جب ہم نے قرآن اس کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا، میں اسے پڑھ نہیں سکتا، تو ہم نے اسے کچھ حصے سنائے۔ وہ رونے لگا اور کہا، جس کا کلام یہ ہے، اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے فوراً اسلام قبول کیا، دین کے اصولوں کو سیکھا اور ان پر عمل کرنے لگا۔ جب موسم بہتر ہوا اور ہم جزیرے سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے تو اس نے ہم سے پوچھا، کیا میں تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں؟ ہم نے خوشی سے اس کی درخواست قبول کر لی، اور یہ ہمارے لیے خوش نصیبی تھی کیونکہ اس دوران ہمیں اسے قرآن کی کئی صورتیں سکھانے کا موقع ملا۔ پہلی رات جب سب سو رہے تھے تو وہ شخص بولا، اے لوگو، وہ رب جس کی طرف تم نے میری رہنمائی کی، کیا وہ سوتا ہے؟ ہم نے جواب دیا، وہ زندہ ہے جو تمام مخلوقات کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ یہ سن کر اس نے کہا، ایک غلام کے لیے اپنے مالک کے سامنے سونا بدتمیزی ہے۔ پھر وہ پوری رات عبادت کرتا رہا اور صبح تک اس کی گریہ وزاری کی آواز آتی رہی۔ جب ہم ایک جگہ آبادان، جو آج کے ایران میں واقع ہے، پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ شخص یہاں اجنبی ہے اور نیا مسلمان بھی ہے، ہمیں اس کی مدد کے لیے کچھ رقم جمع کرنی چاہیے۔ ہم نے کچھ رقم اکٹھی کی اور اسے پیش کی تو وہ حیرانی سے بولا، یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا، یہ تمہارے ذاتی اخراجات کے لیے ہے۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، تم نے مجھے ایک ایسے راستے کی طرف رہنمائی کی ہے جسے تم خود نہیں جانتے۔ جب میں سمندر کے بیچ ایک ویران جگہ پر غیر اللہ کی عبادت کرتا تھا، تب بھی اللہ نے مجھے بے سہارا نہیں چھوڑا، تو اب جب کہ میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں، کیا وہ مجھے محتاج چھوڑ دے گا؟ بے شک وہی خالق اور رازق ہے۔ پھر وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ کچھ دن بعد ہمیں خبر ملی کہ وہ سخت بیمار ہے۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ موت کے قریب ہے۔ ہم نے اسے سلام کیا اور پوچھا، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے جواب دیا، جس نے تمہیں اس جزیرے پر میری طرف بھیجا، جب میں اسے نہیں جانتا تھا، اس نے میری تمام ضروریات پوری کی ہیں۔ میں اس کے پاس بیٹھا اور اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن میں سو گیا۔ خواب میں نے ایک حسین لڑکی کو دیکھا جو کہہ رہی تھی، اسے جلد دفناؤ کیونکہ میں طویل عرصے سے اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نیند سے جاگا تو دیکھا وہ وفات پا چکا تھا۔
ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ اس رات ایک اور خواب میں نے دیکھا کہ وہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے اور وہی لڑکی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ مسلسل یہ آیت دہرا رہا تھا، تم پر سلامتی ہو، تمہارے صبر کے بدلے، اور بہترین انجام تمہارے لیے ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صرف اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جیسے وہ پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔